میرے امتحان سر پر تھے۔ میں رات کے 11 بجے تک اپنی پڑھائی کرتی۔ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی مجھے اپنے بھائی کا خیال آتا۔ جب بھی میں بھائی کے بارے میں سوچتی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور مجھ پر ایک عجیب سا سحر طاری ہو جاتا۔ میرے جذبات میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی تھی۔ چند دنوں بعد ہمارے گھر کے تمام افراد پھپھو کے ہاں عقیقے کی تقریب میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ مجھے اسکول سے چھٹی نہ مل سکی کیونکہ میرے سالانہ امتحان سر پر تھے، جبکہ بھائی کو بھی اپنے کاروبار پر کام کی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے گھر ہی رکنا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور بھائی اکیلے رہ گئے تھے۔ ابھی بھائی گھر کی اس خاموشی اور تنہائی کو محسوس ہی کر رہے تھے کہ اچانک ندا کی آمد نے ماحول کی صورتحال کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد تھکن کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے گھر کے دوسرے حصے سے کچھ آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہو۔ میں تجسس کے عالم میں اٹھی اور بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بھائی اور ندا وہاں موجود تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کسی گہری گفتگو اور قربت میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں میری آمد کی خبر تک نہ ہوئی۔ میں خاموشی سے وہاں کھڑی جیسا دیکھتی رہی۔ وہ منظر میرے لیے بالکل نیا اور حیران کن تھا، جس نے میرے ذہن میں کئی سوالات اور ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ کچھ دیر بعد جب میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تو ندا میرے پاس آئی۔ اس کی حالت کچھ بدلی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی دلی حسرت پوری ہو گئی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ندا یہ تمہیں کیا ہوا؟ تم ایسی کیوں لگ رہی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہا، تم ابھی نادان ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ پوری رات میں اسی کشمکش اور سوچ میں رہی۔ وہ لمحات بار بار میرے ذہن میں گھوم رہے تھے اور مجھے ایک انوکھی بے چینی اور تجسس کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے جس سے میں اب تک ناواقف تھی۔ اسی سوچ بچار میں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح معمول کے مطابق اٹھی، بھائی کو ناشتہ دیا، وہ کام پر چلے گئے اور میں اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی، مگر وہ یاد اب بھی میرے ذہن کے کسی کونے میں محفوظ تھی۔ اس رات تیز آندھی کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ آسمانی بجلی کی گرج اور طوفانی ہواؤں نے مجھے خوف زدہ کر دیا، جس کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں اکیلی نہ رہ سکی۔ میں گھبرا کر بھائی کے کمرے میں چلی گئی اور ان سے وہاں سونے کی اجازت مانگی۔ بھائی نے ہمیشہ کی طرح شفقت دکھائی اور مجھے وہیں رکنے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد بھائی نے سر میں درد کی شکایت کی تو میں ان کا سر دبانے بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ اپنے موبائل میں مصروف تھے اور شاید کسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرا ذہن ان پرانے سوالات اور الجھنوں میں گھرا ہوا تھا جو کچھ دن پہلے کی یادوں سے جڑے تھے۔ میری نیند اڑ چکی تھی اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا تجسس اب بے قابو ہو رہا ہے۔ جب بھائی کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے اپنے قریب پایا تو وہ تھوڑا حیران اور پریشان ہوئے۔ انہوں نے سختی سے مجھ سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے ہمت جمع کی اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اب وہ سب جان چکی ہوں جو میں نے ندا کے ساتھ دیکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ حیران پریشان ہو گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں اور مجھے بھی زندگی کے ان پوشیدہ حقائق سے آگاہ کریں جن کا میں نے مشاہدہ کیا تھا۔ بھائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر میں نے ضد پکڑ لی تھی۔ میں نے جہاں تک کہہ دیا کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی
تو میں گھر والوں کو سب بتا دوں گی کہ ان کی غیر موجودگی میں جہاں کیا ہوا تھا۔ بھائی میری اس ضد کے سامنے بے بس نظر آنے لگے۔ انہوں نے میری طرف ایک عجیب نظر سے دیکھا، جیسے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ان کی چھوٹی بہن اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اپنے حقوق اور سچائی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اور پھر اس طوفانی اور اندھیری رات میں وہ تمام دوریاں ختم ہو گئیں جو پچھلے کئی دنوں سے میرے ذہن اور دل میں ایک بے چینی پیدا کر رہی تھیں۔ وہ تجسس جو میرے اندر ایک طوفان مچائے ہوئے تھا، آخر کار خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھا اور وہ سب کچھ حقیقت بن گیا جس کا تصور میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے ایک عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس ہوا، جیسے برسوں کی کوئی پیاس بجھ گئی ہو۔ ہم دونوں پرسکون ہو کر گہری نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے یادگار اور انوکھی رات تھی، جس نے میرے احساسات کو ایک نئی سمت دے دی تھی۔ اگلے دن گھر والے واپس آ گئے، لیکن مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جو میں نے ضد کر کے اپنے بھائی سے منوائی تھی۔ لیکن میں اب اپنے بھائی سے بہت شرم محسوس کرتی ہوں کہ کاش وہ رات میں نے ضد نہ کی ہوتی اور میں آج فخر سے اپنے بھائی کے سامنے آتی۔ لیکن بچپن میں کئی ایسی نادانیاں ہو جاتی ہیں جس کا افسوس ساری زندگی رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔